بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ تبوک کے لیے فوج کی تیاری۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اب تک یہ طریقہ تھا کہ غزوات کے معاملہ میں بہت زیادہ رازداری کے ساتھ تیاری فرماتے تھے، یہاں تک کہ عساکر اسلامیہ کو عین وقت تک یہ بھی نہ معلوم ہوتا تھا کہ کہاں اور کس طرح جانا ہے۔ مگر جنگ تبوک کے موقع پر سب کچھ انتظام علانیہ طور پر کیا اور یہ بھی بتا دیا کہ تبوک چلنا ہے اور کیسر روم کی فوجوں کے ساتھ جہاد کرنا ہے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ تیاری کر لیں۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے جیسا کہ لکھا جا چکا دل کھول کر چندہ دیا، مگر پھر بھی پوری مکمل فوج کے لیے سواریوں کا انتظام نہ ہو سکا، چنانچہ بہت سے جان باز مسلمان اسی بنا پر اس جہاد میں شریک نہ ہو سکے۔ ان کے پاس سفر کا سامان نہیں تھا۔ یہ لوگ دربار رسالت میں سواری طلب کرنے کے لیے حاضر ہوئے، مگر جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس سواری نہیں ہے، تو یہ لوگ اپنے بے سر و سامانی پر اس طرح بلبلا کر روئے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ان کی آہوزاری اور بے قراری پر رحم آ گیا۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا آتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتُ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزْنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ، سورہ توبہ۔ اور نہ ان لوگوں پر کچھ حرج ہے کہ وہ جب آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ کے پاس آئے کہ ہم کو سواری دیجئے، اور آپ نے کہا میرے پاس کوئی چیز نہیں جس پر تمہیں سوار کروں، تو وہ واپس گئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے کہ افسوس ہمارے پاس خرچ نہیں ہے۔ تبوک کو روانگی۔ بہرحال حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 23,000 کا لشکر ساتھ لے کر تبوک کے لیے روانہ ہوئے اور مدینہ کا نظم و نسق چلانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ بنایا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت ہی حسرت و افسوس کے ساتھ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کر خود جہاد کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں؟ تو ارشاد فرمایا، الا ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى الا انه ليس نبي بعدي۔ بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 633۔ غزوہ تبوک۔ کیا تم اس پر راضی نہیں؟ کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تم کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے؟ یعنی جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جاتے وقت حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنی امت بنی اسرائیل کی دیکھ بھال کے لیے اپنا خلیفہ بنا کر گئے تھے، اسی طرح میں تم کو اپنی امت سونپ کر جہاد کے لیے جا رہا ہوں۔ مدینہ سے چل کر مقام ثنیۃ الوداع میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قیام فرمایا، پھر فوج کا جائزہ لیا اور فوج کا مقدمہ میمنہ، میسرہ وغیرہ مرتب فرمایا، پھر وہاں سے کوچ کیا۔ منافقین قسم قسم کے جھوٹے عذر اور بہانے بنا کر رہ گئے اور مخلص مسلمانوں میں سے بھی چند حضرات رہ گئے،
ان میں یہ حضرات تھے کعب بن مالک، حلال بن امیہ، مرارہ بن ربی، ابو خیثمہ، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہم۔ ان میں سے ابو خیثمہ اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہما تو بعد میں جا کر شریک جہاد ہو گئے، لیکن تین اول الذکر نہیں گئے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے رہ جانے کا سبب یہ ہوا کہ ان کا اونٹ بہت ہی کمزور تھا اور تھکا ہوا تھا۔ انہوں نے اس کو چند دن چارہ کھلایا تاکہ وہ چنگا ہو جائے۔ جب روانہ ہوئے تو وہ پھر راستہ میں تھک گیا، مجبوراً وہ اپنا سامان اپنی پیٹھ پر لاد کر چل پڑے اور اسلامی لشکر میں شامل ہو گئے۔ زرقانی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 71۔ حضرت ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے، مگر وہ ایک دن شدید گرمی میں کہیں باہر سے آئے تو ان کی بیوی نے چھپر میں چھڑکاؤ کر رکھا تھا۔ تھوڑی دیر اس سایہ دار اور ٹھنڈی جگہ میں بیٹھے، پھر ناگہاں ان کے دل میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا خیال آ گیا۔ اپنی بیوی سے کہا کہ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ میں تو اپنی چھپر میں ٹھنڈک اور سایہ میں آرام و چین سے بیٹھا رہوں، اور خدا عز و جل کے مقدس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس دھوپ کی تمازت اور شدید لو کے تھپیڑوں میں سفر کرتے ہوئے جہاد کے لیے تشریف لے جا رہے ہوں۔ ایک دم ان پر ایک ایسی ایمانی غیرت سوار ہو گئی کہ توشہ کے لیے کھجور لے کر ایک اونٹ پر سوار ہو گئے اور تیزی کے ساتھ سفر کرتے ہوئے روانہ ہو گئے۔ لشکر والوں نے دور سے ایک شتر سوار کو دیکھا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو خیثمہ ہوں گے۔ اس طرح یہ بھی لشکر اسلام میں پہنچ گئے۔ زرقانی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 71۔ راستے میں قوم عاد و سمود کی وہ بستیاں ملی جو قہر الہی کے عذابوں سے الٹ پلٹ کر دی گئی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ یہ وہ جگہ ہیں جہاں خدا کا عذاب نازل ہو چکا ہے، اس لیے کوئی شخص یہاں کا قیام نہ کرے، بلکہ نہایت تیزی کے ساتھ سب لوگ یہاں سے سفر کر کے ان عذاب کی وادیوں سے جلد باہر نکل جائیں، اور کوئی یہاں کا پانی نہ پیے اور نہ کسی کام میں لائے۔ اس غزوہ میں پانی کی قلت، شدید گرمی، سواریوں کی کمی سے مجاہدین نے بے حد تکلیف اٹھائی، مگر منزل مقصود پر پہنچ کر ہی دم لیا۔ راستے کے چند معجزات۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ وہ سب سے الگ الگ چل رہے ہیں، تو ارشاد فرمایا کہ یہ سب سے الگ ہی چلیں گے اور الگ ہی زندگی گزاریں گے اور الگ ہی وفات پائیں گے۔ چنانچہ ٹھیک ایسا ہی ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ان کو حکم دے دیا کہ آپ ربضہ میں رہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ربضہ میں اپنی بیوی اور غلام کے ساتھ رہنے لگے۔ جب وفات کا وقت آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم دونوں مجھ کو غسل دے کر اور کفن پہنا کر راستہ میں رکھ دینا۔ جب شتر سواروں کا پہلا گروہ میرے جنازہ کے پاس سے گزرے تو تم لوگ اس سے کہنا کہ یہ ابو ذر غفاری کا جنازہ ہے، ان پر نماز پڑھ کر ان کو دفن کرنے میں ہماری مدد کرو۔ خدا عز و جل کی شان کے سب سے پہلا جو قافلہ گزرا اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا کہ یہ حضرت ابو ذر غفاری کا جنازہ ہے تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور قافلہ کو روک کر اتر پڑے اور کہا کہ بالکل سچ فرمایا تھا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہ اے ابو ذر تو تنہا چلے گا، تنہا مرے گا، تنہا قبر سے اٹھے گا۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قافلہ والوں نے ان کو پورے اعزاز کے ساتھ دفن کیا۔ سیرت ابن ہشام جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 524۔
اور زرقانی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 74۔ بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ ان کی بیوی کے پاس کفن کے لیے کپڑا نہیں تھا، تو آنے والے لوگوں میں سے ایک انصاری نے کفن کے لیے کپڑا دیا اور نماز جنازہ پڑھ کر دفن کیا۔ ہوا اڑا لے گئی۔ جب اسلامی لشکر مقام حجر میں پہنچا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ کوئی شخص اکیلا لشکر سے باہر کہیں دور نہ چلا جائے۔ پورے لشکر نے حکم نبوی کی اطاعت کی، مگر قبیلہ بنو ساعدہ کہ 2 آدمیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نہیں مانا۔ ایک شخص اکیلا ہی رفع حاجت کے لیے لشکر سے دور چلا گیا۔ وہ بیٹھا ہی تھا کہ دفعتاً کسی نے ایک کا گلا گھونٹ دیا اور وہ اسی جگہ مر گیا، اور دوسرا شخص اپنا اونٹ پکڑنے کے لیے اکیلا ہی لشکر سے کچھ دور چلا گیا تو ناگہاں ایک ہوا کا جھونکا آیا اور اس کو اڑا کر قبیلہ طے کے دونوں پہاڑوں کے درمیان پھینک دیا اور وہ ہلاک ہو گیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کا انجام سن کر فرمایا کہ کیا میں نے تم لوگوں کو منع نہیں کر دیا تھا؟ زرقانی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 73۔ گم شدہ اونٹنی کہاں ہے؟ ایک منزل پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کہیں چلی گئی اور لوگ اس کی تلاش میں سرگرداں پھرنے لگے تو ایک منافق جس کا نام زید بن لسید تھا کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میرے پاس آسمان کی خبریں آتی ہیں، مگر ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ ان کی اونٹنی کہاں ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم سے فرمایا کہ ایک شخص ایسا کہتا ہے، حالانکہ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ کے بتا دینے سے میں خوب جانتا ہوں کہ میری اونٹنی کہاں ہے، وہ فلاں گھاٹی میں ہے اور ایک درخت میں اس کی مہار کی رسی الجھ گئی ہے، تم لوگ جاؤ اور اس اونٹنی کو میرے پاس لے کر آ جاؤ۔ جب لوگ اس جگہ گئے تو ٹھیک ایسا ہی دیکھا کہ اسی گھاٹی میں وہ اونٹنی کھڑی ہے اور اس کی مہار ایک درخت کی شاخ میں الجھی ہوئی ہے۔ زرقانی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 75۔ تبوک کا چشمہ۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تبوک کے قریب میں پہنچے تو ارشاد فرمایا کہ انشاءاللہ تعالی کل تم لوگ تبوک کے چشمہ پر پہنچو گے اور سورج بلند ہونے کے بعد پہنچو گے، لیکن کوئی شخص وہاں پہنچے تو پانی کو ہاتھ نہ لگائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب وہاں پہنچے تو جوتے کے تسمے کے برابر اس میں ایک پانی کی دار بہہ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے تھوڑا سا پانی منگا کر ہاتھ منہ دھویا اور اس پانی میں کلی فرمائی، پھر حکم دیا کہ اس پانی کو چشمہ میں انڈیل دو۔ لوگوں نے جب اس پانی کو چشمہ میں انڈیلا تو چشمہ سے زوردار پانی کی موٹی دار بہنے لگی اور 30,000 کا لشکر اور تمام جانور اس چشمہ کے پانی سے سراب ہو گئے۔ زرقانی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 76۔ رومی لشکر ڈر گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تبوک میں پہنچ کر لشکر کو پڑاؤ کا حکم دیا، مگر دور دور تک رومی لشکروں کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ واقعہ یہ ہوا کہ جب رومیوں کے جاسوسوں نے کیسر کو خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 30,000 کا لشکر لے کر تبوک میں آ رہے ہیں تو رومیوں کے دلوں پر اس قدر ہیبت چھا گئی کہ وہ جنگ سے ہمت ہار گئے اور اپنے گھروں سے باہر نہ نکل سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 20 دن تبوک میں قیام فرمایا اور اطراف و جوانب میں افواج الہی کا جلال دیکھ کر اور کفار کے دلوں پر اسلام کا رعب بٹھا کر مدینہ واپس تشریف لائے اور تبوک میں کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ اسی سفر میں ایلا کا سردار جس کا نام یوحنا تھا بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور جزیہ دینا قبول کر لیا۔
اور ایک سفید خچر بھی دربار رسالت میں نظر کیا، جس کے صلہ میں تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اپنی چادر مبارکہ عنایت فرمائی اور اس کو ایک دستاویز تحریر فرما کر عطا فرمائی کہ وہ اپنے گرد و پیش کے سمندر سے ہر قسم کے فوائد حاصل کرتا رہے۔ بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 448۔ اسی طرح جربا اور ازرا کے عیسائیوں نے بھی حاضر خدمت ہو کر جزیہ دینے پر رضامندی ظاہر کی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو 120 سواروں کے ساتھ دومت الجندل کے بادشاہ عقیدر بن عبد الملک کی طرف روانہ فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ وہ رات میں نیل گائے کا شکار کر رہا ہوگا، تم اس کے پاس جانا، اس کے پاس جب پہنچو تو اس کو قتل مت کرنا بلکہ اس کو زندہ گرفتار کر کے میرے پاس لانا۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاندنی رات میں عقیدر اور اس کے بھائی حسان کو شکار کرتے ہوئے پا لیا۔ حسان نے چونکہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ شروع کر دی، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو تو قتل کر دیا مگر عقیدر کو گرفتار کر لیا اور اس شرط پر اس کو رہا کیا کہ وہ مدینہ بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر صلح کرے۔ چنانچہ وہ مدینہ آیا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو امان دی۔ زرقانی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 77 اور 78۔ اس غزوہ میں جو لوگ غیر حاضر رہے ان میں اکثر منافقین تھے۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تبوک سے مدینہ واپس آئے اور مسجد نبوی میں نزول اجلال فرمایا تو منافقین قسمیں کھا کھا کر اپنا عذر بیان کرنے لگے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کسی سے کوئی مواخذہ نہیں فرمایا، لیکن 3 مخلص صحابیوں حضرت کعب بن مالک و حلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیہ رضی اللہ تعالی عنہم کا 50 دنوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیکاٹ فرما دیا۔ پھر ان تینوں کی توبہ قبول ہوئی اور ان لوگوں کے بارے میں قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی۔ اس کا مفصل ایک واضح ہم نے اپنی کتاب عرفانی تقریر میں لکھ دیا ہے۔ بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 434 تا 437۔